لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صلوات پڑھے محمد علیہ. عزیزان محترم، آپ حضرات کو شہید کی بارگاہ میں آنا مبارک ہو اور آپ کی زیارت کو شہید بھی قبول فرمائیں اور پروردگار بھی قبول فرمائیں. میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے وہ اسی موضوع کے تناظر میں قرار دیا ہے کہ کیوں آپ تشریف لے آئے ہیں شہید کی زیارت کو، کیا وجہ ہے کہ یہاں آپ کا اجتماع ہے. کوئی سبب تو ہونا چاہیے. تو قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. دیکھو، جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اسے مردہ کہنا مت. جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اسے مردہ کہنا مت. بل احیاء، وہ زندہ ہے اور ملاقات زندوں سے ہی کی جاتی ہے. آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے ہیں؟ کسی مرے ہوئے سے ملاقات کرنے نہیں آئے ہیں، زندہ سے ملاقات کرنے آئے. اور قرآن کیا خوبصورت لفظ اختیار کر رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. لوگوں، شہید کو، راہ خدا میں قتل ہونے والے کو مردہ کہنا نہیں. وہ زندہ ہے مگر اس کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے کہ ہم زندگی اسے صرف سمجھتے ہیں کہ جو دکھائی دیتا ہو، چلتا پھرتا ہو، اسے ہم زندہ سمجھتے ہیں. جو دکھائی نہیں دیتا، چلتا پھرتا، کھاتا پیتا نظر نہیں آتا، ہم اسے زندہ سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ زندہ شہید کیسے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا زندہ کیسے. انسان کی ایک پریشانی ہے کہ جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اس کے خلاف بولنے لگتا ہے. اگر بولنے پہ پابندی لگائیے تو اس کے خلاف سوچنے لگتا. قرآن نے پہلے بولنے پہ پابندی لگائی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. دیکھو، بولنا مت
جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے بولنا مت کہ وہ زندہ نہیں ہے. پہلے بولنے پہ پابندی لگائی کہ بولنا مت کہ وہ زندہ نہیں ہے، مگر جسے بھی بولنے سے منع کیجئے وہ سوچنا شروع کر دیتا کہ ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا. پھر قرآن نے سوچنے پہ پابندی لگا دی. قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ سوچنا بھی نہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. پہلے قرآن نے کہا کہ بولنا مت، اور قرآن جانتا تھا کہ جسے بولنے سے روکا جائے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. پھر قرآن نے کہا کہ دیکھو سوچنا بھی نہیں، کہ جو راہ خدا میں مر جائے وہ مردہ ہے، سوچنا بھی نہیں. اب قرآن دلیل فراہم کر رہا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں. قرآن دلیل فراہم کر رہا ہے. تم زندہ اسے سمجھتے ہو جو کھاتا پیتا ہو، اور جو کھاتا پیتا نہیں ہے اسے تم مردہ سمجھتے ہو. قرآن نے کہا اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے اسے ہم رزق دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسے اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہم اسے رزق عطا کرتے ہیں. اب بڑی نازک سی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں فکر و فلسفے کا آدمی ہوں اور چاہتا ہوں یہ فلسفہ پہنچے آپ کے پاس. قرآن نے کیا کہا کہ جو شہید ہے، جو راہ خدا میں قتل ہے، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتا ہے. اور جہاں آپ شہداء کی بارگاہ میں آئیں تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا دیں گے، یہ مجبور ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، ان سے کیا مانگنا. اور کر رہے ہیں آپ اگر لفظوں کی احتیاط محسوس کریں تو میں قرآن ہی کی زبان میں گفتگو کروں. قرآن نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، اسے مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں. وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتا ہے. عند ربہم یرزقون. اب اللہ جسے رزق دیتا ہے اس سے مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کے دوسرے سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھیے. پہلی آیت قرآن کی پڑھیے سورہ بقرہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بے توجہ ہے. اللہ نے پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مطالبہ کیا ہے، پہچان بتائی ہے کہ وہ مومن ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، نمازیں قائم کرتا ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے اسے رزق دیا ہے اس رزق میں سے بانٹتا ہو. میرے ساتھ آئے نہیں آپ؟ اللہ مومن کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ اللہ نے جو رزق دیا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس رزق میں سے بانٹتا ہو. اور وہاں کیا کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے. تو شہید رزق پاتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مومن وہی ہے کہ جو رزق پائے اس رزق میں سے بانٹے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور کر رہے جو رزق پائے اس رزق میں سے بانٹے. آپ شہید کی مزار پر ہیں. اس ہندوستان میں جو آج شیعیت
کشمیر سے، اور کہنے کے لیے بالکل کہا جا سکتا ہے کنیا کماری تک جو پھیلی ہوئی ہے شیعیت، اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ شہید ثالث علیہ الرحمہ کا ہے. سب سے بڑا حصہ. آپ اکبر اعظم کے زمانے میں تشریف لائے تھے اور آپ کا قتل ہوا ہے جہانگیر کے ہاتھوں، جہانگیر کے زمانے میں. اس وقت سے لے کے اور اس وقت تک جو شیعیت کو قابو ملا، ترویج ملی، شہرت ملی، استقامت ملی، وہ شہید کی وجہ سے ملی. توجہ. اور اسی خدمت کی وجہ سے وہ قتل بھی کیے گئے. شہید اسی خدمت کی وجہ سے، کیونکہ وہ شیعیت کو فروغ دے رہے تھے، شیعیت کو پھیلا رہے تھے، مضبوط کر رہے تھے، اسی لیے آپ کو شہید بھی کیا گیا. آپ کی 2 کتابیں، ایک کتاب آپ کی ہے مجالس المؤمنین اور ایک کتاب ہے احقاق الحق. مجالس المؤمنین آپ نے لکھی ہی تھی کشمیر میں لوگوں کے شیعیت پر اعتراض کے جواب میں. اور اس کتاب ہی کی وجہ سے کشمیر کے پورے علاقے میں جو شیعیت وجود میں آئی وہ اسی کتاب کی وجہ سے ہے. جو لوگ اس دین کی طرف راغب ہوئے وہ مجالس المومنین کی وجہ سے ہی راغب ہوئے. اور احقاق الحق یہ کتاب ولایت ہے، اور اس کتاب نے ولایت مولائے کائنات کو ثابت بھی کیا ہے اور راسخ بھی کیا ہے. اور کر رہے ہیں. اب آپ کو میں ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، سورہ صف کی آیت، بڑی توجہ چاہتا ہوں. سورہ صف قرآن مجید کا 61واں سورہ ہے، 14 آیتوں پہ مشتمل وہ سورہ ہے. اس کی 14ویں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. بڑی توجہ چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو. دیکھیے روایت نہیں سنا رہا ہوں، آیت سنا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا اے ایمان لانے والو کس کی مدد کرو؟ اللہ کی مدد کرو. کیجئے گا اللہ کی مدد. اللہ کی کیا مدد کریں گے؟ اب عجیب سی بات ہے، اگر ہم یا علی مدد کہیں تو دنیا کہتی شرک ہے، اگر ہم یا علی مدد کہیں تو دنیا کہتی کفر ہے، اگر ہم یا علی مدد کہیں تو دنیا کہتی بدعت ہے. مولا سے مدد مانگے، جملہ رہے گا نا کیجئے گا، مولا سے مدد مانگے تو کوئی کہتا ہے شرک ہے، کوئی کہتا ہے کفر ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں تم ہماری مدد کرو، نہ یہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ بدعت ہے. جو ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا جزاک اللہ. عجیب سی منزل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ ہم سے مدد مانگے اور وہ شرک نہ ہو تو ہم علی سے مدد مانگ لیں تو شرک کہاں سے ہو جائے گا؟ کیونکہ میں دلیل پہلے ہی دے چکا ہوں کہ ہر شہید کو اللہ نے اختیار دیا ہے. جہاں سے میں نے آیت شروع کی تھی، ہر شہید کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ینفقون کا اختیار دیا ہے. اللہ اسے رزق دے رہا ہے تو وہ علی جو دنیا کو رزق بانٹتے ہوئے شہید ہوا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، بھئی اسی سبجیکٹ کو مکمل کرنا ہے،
اے ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو. خدا کی قسم اسی مطالبے کی وجہ سے شہید ثالث شہید ہوئے. یہی مطالبہ، اسی مطالبے کو انہوں نے پورا کیا ہے. اس لیے کہ وہ عالم دین تھے، مجتہد کامل تھے، فقیہ وقت تھے، قاضی القضات تھے، اپنے وقت کے شریعت کے ذمہ دار تھے، محافظ دین تھے. اور کریں آپ، اور ان کے سامنے یہ آیت تھی کہ اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کی مدد کرو. کیا کی انہوں نے اللہ کی مدد؟ خدا کی قسم آپ اٹھا کے تاریخ سے تاریخ ملا کے دیکھیں. اگر جملہ پہنچے تو میں عرض کروں، نصرت ولایت میں، لفظ پہنچنی چاہیے، نصرت ولایت میں صرف 2 زبان کاٹی گئی ہے، ایک میثم تمار کی، دوسرے شہید ثالث کی. نصرت ولایت میں، غور کریں، نصرت ولایت میں صرف تاریخ شاہد ہے، صرف 2 زبانیں، ایک جناب میثم تمار کی اور دوسری شہید ثالث کی، اور دونوں زبانیں کاٹ لی گئیں. نہ میثم نے انکار ولایت کیا، نہ شہید نے انکار ولایت کیا. جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد. دیکھیے اس کا کتنے سال کے بعد ہے یہ؟ 1000 سال کے بعد شہید کا زمانہ آتا ہے. دیکھیے میری کوئی بیماری ہے موضوع پہ پڑھنے کی، جو مجھے جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، لہذا میں آپ کو اسی سبجیکٹ سے ہی لے کے آخری منزل تک لے چلوں گا انشاءاللہ. 1000 سال بعد، 1000 سال پہلے جناب میثم تھے، اور آج سے پورے 500 سال پہلے تقریباً جناب شہید تھے. ٹھیک ہے، میثم کے زمانے میں مولا کائنات بھی موجود ہیں، میثم کے زمانے میں امام حسن بھی موجود ہے، میثم کے زمانے میں امام حسین بھی موجود ہے. ائمہ کے زمانے میں میثم نے شہادت پائی ہے، انہوں نے 1000 سال بعد شہادت پائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقیدہ مضبوط ہو تو کسی زمانے میں بھی میثم پیدا ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جزاک اللہ، سلامت رہیے. میثم کے سامنے مدعا کیا تھا، مرحلہ کیا تھا؟ میثم دکان پہ بیٹھتے تھے اور کھجورے بیچا کرتے تھے. غریب فقیر آدمی نہیں تھے، بزنس مین تھے. اور بڑی عجیب تاریخ ہے، بہت بڑے فارمر تھے کھجوروں کے، بہت بڑے فارمر تھے کھجوروں کے، اور یمن کے رہنے والے تھے، اور ان کا بہت ہی بڑا فارم ہاؤس تھا. مگر ان کو دشمنان علی کی حکومت نے تباہ کر دیا. پہنچ گئے آپ؟ جو حکومتیں مولا کائنات سے پہلے تھی، انہوں نے ان کی ساری زراعت کو کس جرم میں تباہ کیا؟ ولایت علی کے جرم میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی قربانی مانگتی ہے. غور کریں آپ، قربانی دی اور وہ چلے آئے بارگاہ مولا میں. اگر جملہ پہنچے تو میں عرض کروں، میں نے اکثر دیکھا ہے، ابھی جو آج کل ریڈیو پہ خبریں چل رہی ہیں، واٹس ایپ پہ خبریں چل رہی ہیں، میں نے کئی جگہ گفتگو کرتے دیکھا ہے کہ یہ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ لوگ وہ کیوں کر رہے ہیں، اور حزب اللہ یوں کیوں کر رہا ہے، اور یمن والے یوں کیوں کر رہے ہیں. ارے بھیا، ولایت کا تحفظ قربانی دے کے ہی ہوتا ہے. غور کرنا، یہ بات پہنچنی چاہیے عزیزوں.
ولایت کا تحفظ قربانی دے کے ہی ہوتا ہے. اگر میرے بچے اور نوجوان واٹس ایپ کی دنیا سے وابستہ ہیں اور انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے تو بات پہنچے گی. قربانی دے کے ہی ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کی ان قربانیوں نے 25% فلسطینیوں کو شیعہ کر دیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. کس بنیاد پہ؟ دبے کچلے لوگ جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کے اعزاء مر گئے، وہ آ کے فرنٹ پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج سے شیعیت اختیار کر لی. شیعیت کیوں بھائی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ جنگ کا زمانہ ہے، مر رہے ہو. یہ دین کا کون سا مسئلہ آ گیا ہے؟ انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ صرف شیعیت ہی ہے جو مظلوموں کے لیے کھڑی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تمہیں جس ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. ارے آئیے. علامہ بلال کاظمی صاحب تشریف لے آئے. ہم ممنون متشکر ہیں ہرا کہ آپ ابھی سفر کر کے آئے ہیں، آرام کرتے. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. یا جزاک اللہ. سلام علیکم. یا علی جزاک اللہ. دیکھیے میری مجلس کے بعد اذان کا وقفہ ہے، نماز ہے. نماز کے بعد کی مجلس جو ہے وہ علامہ بلال کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے. میری گزارش ہے کہ آپ حضرات مزید کثرت سے تشریف لائیے گا. صلوات پڑھے محمد والے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ شیعیت ولایت قربانی چاہتی ہے اور وہ قربانی شیعیت دیتی ہے. میں کس مرحلے پہ تھا کہ شہید نے قربانی دی. جناب میثم نے بھی قربانی دی. جناب میثم کی بھی زبان کاٹی گئی، شہید کی بھی زبان کھینچ لی گئی. غور کر رہے ہیں آپ؟ نہ میثم نے سرنڈر کیا نہ شہید نے سرنڈر کیا. توجہ ہے، دونوں نے حق ولایت کے احیاء کے لیے، زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی. جناب میثم دکان پہ بیٹھ کے، انہوں نے کہا نا کہ وہ تاجر تھے، بڑے تاجر تھے. دکان پہ بیٹھ کے کرتے کیا تھے؟ دکاندار کیا کرتا ہے؟ دکاندار کرتا ہے وہ کام کہ جس سے اس کی سیل بڑھے، ہے نا. جناب میثم کیا کرتے تھے؟ جناب میثم سیل پہ نگاہ نہیں رکھتے تھے، تشہیر ولایت پر نگاہ رکھتے تھے. کیا ہو گیا؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. پہلے ایک اور صلوات پڑھ لے. جناب میثم کیا کرتے تھے؟ تشہیر ولایت پر زور دیتے تھے. جو بھی آ رہا ہے مولا کائنات کی فضیلت کی حدیث سنا رہے ہیں. ظاہر ہے کوفہ ہے، وہاں دشمنان اہل بیت بھی تو موجود ہیں، بلکہ موجود نہیں ہیں، بسائے گئے ہیں. دشمنان اہل بیت کوفہ میں بسائے گئے ہیں، اور ان کے درمیان جناب میثم کیا کر رہے ہیں؟ حدیثیں سنا رہے ہیں، مولا کی فضیلت کی حدیثیں سنا رہے ہیں، رسول کی جو حدیثیں فضیلت مولا میں ہیں اسے سنا رہے ہیں. بھئی آپ اپنا بزنس دیکھو، دھندا کرو، اس سے تمہارے یہاں جو ہے وہ لینے والے کم ہو جائیں گے. کب بے وقوف ہو. شیعہ وہی ہے جو سودا بھی اچھا بیچے. بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں کیا گر دیا ہے بزنس کا. شیعہ وہی ہے کہ جو سودا بھی اچھا بیچے. دیکھیں اس تناظر میں آپ نے لفظیں نہیں سنی ہوں گی. جناب میثم تمار، میں نے جملہ کہا، بہت بڑے فارمر تھے اور وہ
اپنی کھجوروں کی بزنس کی تمام واقفیت رکھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ سب سے اچھا مال ہوتا کون سا ہے. توجہ ہے. اور کم منافع میں زیادہ مال بیچا کیسے جاتا ہے. توجہ ہے. تو مال اچھا رکھو, منافع کم رکھو, گاہک مجبور ہو کے آئے گا. اور جب کوئی مجبور ہو کے آئے, محبت سے سودا بھیجو, خلوص سے حدیثیں سنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ. ظاہر ہے کہ مجبور ہے آنے والا دکان پہ, اور جب وہ آ رہا ہے سودا لے رہا ہے تو حدیثیں بھی سن رہا ہے. اب ظلم کر کیا سکتا ہے سوائے اس کے کہ جان لے لے. بزنس تو بند نہیں کرا. یہاں بند کراؤ گے وہ وہاں کھول دیں گے, وہاں بند کراؤ گے وہاں کھول دیں گے. جس کے پاس ہنر ہے وہ کہیں بھی اپنا بزنس کرے گا, اور جہاں سے بزنس کرے گا وہاں سے کامیاب ہو جائے گا. توجہ, وہاں سے کامیاب ہو جائے گا. اب کیا کرے, روکنا ہے انہیں روکنا ہے. تو کیسے روکے؟ ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ روکا جائے جان لے کے. شہید کے پاس ہنر کیا تھا؟ شہید کے پاس ہنر تھا قضاوت کا. وہ فیصلے اچھا کر سکتے تھے. اور یہ صرف ہنر, تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ عظیم کمال تھا. شہید کا یہ عظیم کمال تھا کہ انہوں نے جب بات ہوئی قضاوت کی, یعنی چیف جسٹس تھے بھائی. چیف, پتہ نہیں آپ بیدار ہو تو میں جملہ صرف کروں. اگر چیف جسٹس خلوص سے فیصلہ کرتا ہے تو بڑے بڑے کانپتے ہیں, بڑے بڑے کانپتے ہیں. آج کا بھی چیف جسٹس بہت مضبوط ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. تو قاضی القضات تھے, یعنی چیف جسٹس تھے. انہوں نے جب اس منصب کو قبول کیا تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی, بھائی جس مسلک والا آئے گا ہم اس کا فیصلہ اسی مسلک کے حساب سے کریں گے. ظاہر تو بڑی اچھی بات ہے, اس لیے کہ مسلک ہی کی تو لڑائی ہوتی ہے. اور پھر مسلک ہی کا معاملہ آج بھی حکومت اٹھا رہی ہے کہ وہ کامن کوڈ بنانا چاہ رہے, کہہ رہے نہیں بھئی یہ کیسے ممکن ہے, سب کو اس کے حقوق چاہیے. تو آج حقوق کے لیے بحث ہو رہی ہے. قاضی نے کہا ہم سب کو اس کا حق دیں گے. حکومت کے لیے بھی اچھا ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے, اپنے اپنے حساب سے لے جائے گا فیصلہ. ہنر یہ تھا کہ آنے والا اپنے مسلک کے حساب سے جواب پاتا تھا, اور ہنر یہ تھا کہ وہ ہمیشہ فیصلہ اپنے مسلک سے کرتے تھے. توجہ ہے, یہ کمال علمی تھا. اس پہ خدا کی قسم ڈسکس ہو سکتا ہے, مگر یہ ڈسکس کا وقت نہیں ہے, وقت بڑا نازک ہے. تو یہ کمال تھا, اور وہ اسی کمال کو پیش کر رہے تھے. اب ذرا بات پہنچنی چاہیے. وہاں میسن کا کمال تھا تجارت کا ہنر, قاضی کا کمال تھا عدالت کا ہنر. نہیں جملہ پہنچا سکا. میسن کا کمال تھا تجارت کا ہنر, قاضی صاحب کا کمال تھا عدالت کا ہنر. وہ تجارت کو بنیاد بنا کے ولایت پہنچا رہے تھے, یہ عدالت کو بنیاد بنا کے ولایت پہنچا رہے تھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جزاک اللہ. یا عدالت یہاں, تجارت وہاں, حکومت نہ وہاں ہنر کو مار سکی, نہ حکومت یہاں ہنر کو مار سکی. اب دونوں حکومتوں کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ ان کی زبان بند کر دی جائے. وہ بھی گرفتار کیے گئے, یہ بھی گرفتار کیے گئے. جناب میسن گرفتار کیے گئے,
کیوں بھائی تمہیں سولی دی جائے گی؟ خدا کی قسم یہی ہے اللہ کی نصرت، جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ صف کی، کونوا انصار اللہ، اللہ کی نصرت یہی ہے کہ اس کی ولایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کو کیا کوئی پیسہ پہنچائے گا؟ اللہ کی مدد کیا کریں گے آپ؟ اللہ کو پیسہ نہیں پہنچائیں گے، اللہ کو دوا نہیں پہنچائیں گے، اللہ کو جا کر کے اس کی تیمارداری نہیں کریں، کیا کریں گے نصرت؟ اللہ کی نصرت ہے ولایت کا تحفظ۔ اور کر رہے ہیں آپ، میں کوئی ڈسکس میں نہیں جا رہا ہوں، اسی لیے ولایت کا تحفظ، ولایت کی حفاظت ہی اللہ کی نصرت ہے۔ میثم ڈٹ گئے، گرفتار کر لیے گئے، کہا تمہیں سولی دی جائے گی۔ سولی، خدا کی قسم پڑھتے ہیں لوگ، پڑھتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں، سولی سولی۔ آج سولی کو سمجھا جاتا ہے وہ گلے میں پھانسی دینا، اسے سولی سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت سولی ایسے نہیں دی گئی تھی، دی کیسے کیسے جاتی تو الگ بات ہے۔ جناب میثم کو اس طرح سولی نہیں دی گئی تھی۔ کھجور کا ایک درخت تھا، کھجور کا درخت تو آپ نے دیکھا ہے، یہاں دیکھا ہوگا بھی کھجور کا درخت ہندوستان میں بھی ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت پر جناب میثم کی ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھ دی گئی اور ایک موٹی کیل اس میں ٹھوک دی گئی، اور پیر کے تلوے پر پیر کا تلوا رکھ دیا گیا اور ایک موٹی کیل اس میں ٹھوک دی گئی کھجور کے درخت میں، اور وہ کیلنڈر کی طرح لٹک گیا۔ یہ سولی تھی جناب میثم تمار کی۔ اب تصور کر سکتے ہیں اس قضیے کو؟ خدا کی قسم آپ کسی اونچی جگہ پر، جیسے بچے کسرت کرتے ہیں، آپ کسی اونچی جگہ پر ذرا سا اپنی قوت سے ذرا راڈ کو پکڑ کے لٹکیے، کتنی دیر لٹک پائیں گے؟ 5 منٹ۔ اس کے بعد آپ کا ہاتھ خود بخود چھوٹ جائے گا، چاہتے ہوئے بھی نہیں ٹھہر پائیں گے۔ بر کر رہے ہیں آپ؟ اور جناب میثم کو سارا دن ہو گیا، اور انہی 2 کیلوں پر جناب میثم لٹکا دیے گئے۔ میں نے کہا تھا نا، شہید زندہ ہوتا ہے، شہید اللہ سے رزق پاتا ہے، شہید کے پاس حیات ہوتی ہے۔ دیکھیں اسے حیات کہتے ہیں۔ میں نے ٹھہر کے اسی لیے پڑھا، یہ عظیم مصائب کا ٹکڑا تھا، مگر ٹھہر کے اسی لیے پڑھا۔ انجیوگرافی یہاں سے بھی ہوتی ہے نا، بلڈ یہاں سے بھی چڑھتا ہے، پیر سے یہاں سے بھی، پھیلیوں سے بھی بلڈ چڑھتا ہے۔ خون چڑھ کے کہاں جاتا ہے؟ دل میں، دل ہی میں جاتا ہے نا خون۔ یہاں سے بھی دل کی ڈائریکٹ رگیں جاتی ہیں، یہاں سے بھی دل کی ڈائریکٹ رگیں جاتی ہیں۔ پانی کہاں سے چڑھایا جاتا ہے؟ یہیں سے چڑھایا جاتا ہے، یہاں سے چڑھایا جاتا ہے، اور یہیں سے پورے جسم میں وہ پانی مریض کو جو چڑھایا جاتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ مین جو وینس ہیں، رگیں ہیں، وہ یہاں سے بھی گزری ہیں اور یہاں سے بھی گزری ہیں۔ جب یہاں کیل ٹھوک دی گئی موٹی، تو یہ بتائیے کہ دل سے گزرنے والی ساری مین رگوں سے خون بہہ رہا ہے۔ اس آدمی کو زندہ رہنا چاہیے، مر جانا چاہیے؟ بہت سارے ایکسیڈنٹ کی آپ رپورٹ پڑھتے ہوں گے کہ یہ آدمی صرف اس لیے مر گیا کہ اس کا خون زیادہ بہہ گیا تھا، ورنہ انجری زیادہ نہیں تھی۔ پڑھی ہوگی نا یہ رپورٹ، میڈیکل رپورٹ آتی ہے نا کہ انجری زیادہ نہیں تھی، مگر یہ آدمی مر اس لیے گیا کہ خون زیادہ بہہ گیا۔ مثلا ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، خون بہہ گیا تو انسان مر جاتا ہے۔ جناب میثم کے جسم کا خون اس درخت سے بہہ کے زمین میں اس طرح تھالا بنا رہا تھا جس طرح کسی درخت میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ اتنا خون بہنے کے بعد بھی میثم زندہ ہے، اور فضائل مولا کائنات بولے جا رہے ہیں۔ جملہ رائے گا تو نہیں جائے گا؟
فضائل مولائے کائنات بول رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں. جو اتنی اذیت میں ہو وہ حدیثیں سنائے. میثم تمہارا دل نہیں گھبرا رہا ہے، دل نہیں ڈوب رہا ہے، دماغ نہیں جھنجھنا رہا ہے، اس لیے کہ اتنا خون بہ گیا. میثم آواز دیں گے دنیا کو یہی تو بتانا ہے کہ جب اتنی اذیت میں غلام کے دماغ پر اثر نہیں ہے تو بخار میں آقا کے دماغ پہ اثر کیا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل جزاک اللہ یا اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. اور کریں 500 قلم و دعوات کھل گئے. خوش قسمت ہو میثم، رسول نے ایک قلم و دعوات مانگا تھا، اور وہ قلم و دعوات ابھی آپ سن رہے تھے باقر مشہدی صاحب سے، وہ قلم و دعوات رسول کو نہیں ملا. رسول نے مانگا تھا نہیں ملا. میثم نے، کاش جملہ پہنچ جائے، قلم و دعوات کسی صحابی سے نہیں مانگا. میثم نے قلم و دعوات بیٹی سے مانگا. آواز دی بیٹی جاؤ قلم و دعوات لے کے آؤ، میں علی کے فضائل بولتا ہوں تم لکھتی جاؤ. بے توجہ ہے، میں علی کے فضائل بولتا ہوں تم لکھتی جاؤ. خدا کی قسم پیغام ہے ہماری خواتین کے لیے کہ جب حق کی بات آئے تو حق کے لیے ڈٹنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے. جناب میثم کی بیٹی رونے نہیں بیٹھی، ارے میرا بابا مصیبت میں ہے، میرا بابا جو ہے وہ قتل ہو رہا ہے، رونے نہیں بیٹھی، بلکہ گھر سے گئی اور قلم و دعوات لے کے آئی. وقت نہیں کہ میں پڑھوں کہ وہ پہلے گھر تھا کہاں، پھر دوسرا گھر بنا کہاں، اور پھر وہاں پہ سولی دی کیوں گئی، پوری تفصیلیں ہیں تاریخ میں درج. دوڑ کے گئی گھر اور قلم و دعوات لے کے آئی کہ بابا بولیے، میں لکھتی جا رہی ہوں، یہی اللہ کی نصرت ہے. بے توجہ ہے، اگر وہ باپ پر بیٹھ کے روتی تو وہ اپنا غم ہوتا. اس نے اپنا غم نہیں ملایا بلکہ ولایت علی کے لیے بیٹھ گئی. فائدہ سنے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد. کہ بابا بولیے، میں لکھ رہی ہوں. میثم کہاں ہیں؟ سولی پر ہیں، ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوکی جا چکی ہیں. درخت کھجور کا ہے، کھجور کا تنا آپ جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہینگ ٹو ڈیتھ کے لیے کیا اہتمام ہوتا ہے. ظاہر وہ تنے پہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اس طرح سے سولی دی گئی. بیٹی نیچے بیٹھی ہے، وہاں باپ ٹنگا ہوا ہے. کہ بابا بولیے، اور میثم بول رہے ہیں. میثم زبان تو نہیں لڑکھڑا رہی ہے کہ دیکھو کتنا صاف بول رہا ہوں. ہاں صاف تو بول رہے ہیں کہ اب بھی تمہیں حیات شہید سمجھ میں نہیں آئی، اب بھی تمہیں حیات شہید سمجھ میں نہیں آئی. اتنا خون بہ گیا. جملہ قبول کریں گے؟ اب تو موت آنی چاہیے. کہاں ملک الموت سامنے کھڑے ہیں، بیدار ہیں آپ؟ ہاں ملک الموت سامنے کھڑے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ موت مولا کے بغیر نہیں آتی. موت مولا کے بغیر نہیں آتی. تو مولا بھی موجود ہے، ملک الموت بھی موجود ہے. میں نے کہہ دیا مولا جب تک آپ کے حق میں زبان چلتی رہے ملک الموت سے کہیے میرا انتظار کرے.
جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا سے میں نے کہہ دیا ہے، ملک الموت سے کہیے کہ جب تک آپ کے حق میں زبان چل رہی ہے میرا انتظار کرے۔ اب حیرت نہ کرنا کہ ملک الموت در زہرا پہ کھڑے تھے، ارے وہ در میسم پہ بھی کھڑے نظر آئے ہیں۔ در زہرا تو در زہرا ہے، وہ تو میسم کی بھی شہزادی۔ تمام آثار موت کے موجود ہیں، تمام آثار موت کے موجود ہیں، مگر میسم بول رہے ہیں۔ بیٹی لکھ رہی ہے 500 قلم و دعوات کھل گئے۔ بھائی یہ وہی تو حدیثیں ہیں جو میسم پہلے بھی بول رہے تھے، وہی حدیثیں ابھی بھی سنا رہے ہیں۔ آج تم لکھنے کیوں بیٹھ گئے؟ جملہ پہنچنا چاہیے۔ آج تم لکھنے کیوں بیٹھ گئے؟ تو یہ چلتے ہوئے قلم و دعوات جواب دیں گے۔ میسم جہاں سے بول رہے ہیں وہاں سے کوئی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے کہ حق ولایت جاری ہے۔ اب بات پہنچے تو میں عرض کروں، میسم ملک الموت کو روکے ہوئے، شہید کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا۔ احقاق الحق لکھی جا چکی، احقاق الحق اپنا کام کر چکی، مجالس المومنین تبلیغ کر چکی، جہاں تک شیعت کو پہنچانا تھا وہاں پہنچا چکے۔ حکومت شیعت کو سمیٹ تو سکتی نہیں تھی، ایک ہی راستہ تھا کہ شہید کی زبان بند کی جائے۔ سمجھیے عزیزو، تقیہ اس وقت ہوتا ہے جب جان بچانی ہو، اس وقت نہیں ہو سکتا جب دین بچانا ہو۔ بھئی اسے اصول سمجھ لیجئے، جہاں چاہیے گا اسے محسوس کر لیجئے گا۔ تقیہ اس وقت صرف ہوتا ہے جہاں اپنی جان بچانی ہو، اس وقت حرام ہے جہاں دین بچانا ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ کہہ دیتے یہ تحریر میری نہیں ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، یہ بات غلط ہے، جان بچ جاتی۔ مگر شہید نے انکار نہیں کیا کہ فیصلہ جو بھی ہو، فیصلہ جو بھی ہو، ہمیں ہر فیصلہ قبول ہے، انکار ولایت قبول نہیں، انکار ہدایت قبول نہیں۔ خدمت ولایت جاری رہے گی، تو اپنا فیصلہ سنا کہ زبان کھینچ لی جائے گی۔ گھبرائے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نگاہ میں میسم کا کردار تھا کہ ولایت پہنچانے کے لیے اس سے زیادہ سزا حکومت نہیں دے سکتی، اس سے زیادہ حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم، وہاں پھر محسوس کیجئے گا، وہاں میسم نے، میں نے منظر کو لفظ دی ہیں، میسم نے ملک الموت کو ٹھہرایا۔ مولا جب تک زبان چلتی رہے چاہے سارے آثار موت نمودار ہو جائیں، ملک الموت کو انتظار کرنا۔ اور سارے آثار موت نمودار ہو گئے، ایک ایک قطرہ خون جسم کا نکل گیا، مگر میسم کی زبان چل رہی ہے، میسم کی زبان چل رہی ہے۔ اگر صرف 10% خون نکل جائے کنٹینیو تو زبان نہیں چل سکتی، لڑکھڑاتی ہے، آنکھوں میں اندھیرا چھاتا ہے، یہاں کل کا کل خون بہہ چکا ہے،
اور میسم کی زبان چل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک الموت کو میسم کا انتظار کرنا ہے. وہاں باجازت مولا میسم ملک الموت کو ٹھہرائے ہوئے ہیں، اور یہاں حق ولایت میں اتنا تقرب حاصل کر لیا شہید نے. قبلہ حق ولایت میں اتنا تقرب قبول کر لیا شہید نے اللہ کا کہ ایک آیت ایک پتھر کے ٹکڑے پر لکھ دی: پالنے والے میں مضطرب ہوں، بتا میں کیا کروں، اور براہ راست آسمان کی طرف پھینکا: رب انی مغلوب فانتصر. ادھر سے جواب لکھ کے آ گیا: ان کنت عبدی فاصطبر. اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر لے. جب حق ولایت پر کوئی خدمت پر اترتا، یہی نصرت مانگی ہے اللہ نے، یہی نصرت مانگی ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ کے مددگار بنو. کربلا میں، بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کربلا میں امام حسین نے حل من ناصرین کی صدا بلند کی. کبھی کوئی مدد کے لیے جب بلاتا ہے تو کب بلاتا ہے؟ اس وقت بلاتا ہے جب کچھ لٹنے سے بچانا مقصود ہو، ہے نا. جب سب لٹ جائے تب کوئی مدد کے لیے نہیں بلاتا، تب شکوہ کرتا ہے، فریاد کرتا ہے. حسین کو حل من ناصرین کی صدا میدان کربلا سے اگر بلند کرنی تھی تو صبح صادق کے بعد بلند کرنی تھی، جب 3000 تیر بیک وقت چلنے والے تھے. کہ کون ہے کہ جو ہماری نصرت کرے گا؟ بعد ظہر جب عباس شہید ہو چکے، ابھی مرثیہ سنا، اپنے مصائب سنا، علی اکبر جیسا کڑیل جوان ہاتھ سے جا چکا، جب اون و محمد کا حسین لاشا اٹھا چکے، جب قاسم کے پامال لاشے کو سمیٹ کے لا چکے، اب بچا کیا؟ امام کیوں اب کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا؟ خدا کی قسم آپ مزار شہید پر آئے ہیں، میں آپ کے اس ایمان کو جلا دینا چاہتا ہوں، اور یہیں سے اسی بنیاد پر اسی موضوع پہ گفتگو شروع کی میں نے. حسین نے آج سے 1400 سال پہلے صدائے حل من بلند کی تھی آپ کی ایمانی تقویت کو، کہ جب بھی شہید کے مزار پر جانا تو یہ سمجھ کے جانا کسی زندہ سے ملاقات کرنے آئے. اس لیے حسین نے بلند کی تھی. مولا اب آپ کیوں پکار رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا؟ کون ہے کہ جو اب مدد کو آئے گا؟ اس لیے کہ سامنے جو لشکر موجود ہے اس میں عباس کے قاتل ہے، اس میں علی اکبر کے قاتل ہے، اس میں اون محمد کے قاتل ہے، قاسم کے قاتل ہے، ابراہیم کے قاتل ہے، عبداللہ کے قاتل ہے، جعفر کے قاتل ہے، یہ جوانان بنی ہاشم کے قاتل ہے، اصحاب و انصار کے قاتل ہیں. مولا اس میں کوئی نصرت کے لیے نہیں آئے گا. امام آواز دیں گے ہم ان میں سے نصرت کے لیے نہیں بلا رہے ہیں. ابھی تمہیں معلوم ہوگا. ادھر جیسے ہی حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا، ارے وہ چاہنے والے جو گنج شہیدہ میں گلے کٹائے پڑے ہوئے تھے، آواز دی لبیک لبیک یا ابا عبداللہ. جزاک اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں. لبیک لبیک یا ابا عبداللہ. میرے مولا یہ قانون موت ہے، قانون الہی ہے جو ہم گلا کٹائے لیٹے ہوئے ہیں. مولا اگر آپ حکم دے دیں تو ہم پھر نصرت کے لیے حاضر ہیں. کہا نہیں تم جہاں ہو ہمارا. حسین بتا رہے تھے دیکھو
جو ہماری محبت میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی حقیقی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں پکارو تو وہ جواب بھی دیتے ہیں، ان سے باتیں کرو تو وہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ فرق صرف ایک ہے، ہم امام وقت ہیں تو ہم ان کی آواز سنتے بھی ہیں، ان کو جواب بھی دیتے ہیں۔ تم شہید سے گفتگو کرو گے وہ تمہاری باتیں سنیں گے بھی، تمہیں جواب بھی دیں گے، بس تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تم ان کی صداؤں کو سن نہیں سکتے، ان کے جواب کو سن نہیں سکتے، مگر آنا شہید کے پاس تو اس نیت سے آنا کہ تم باتیں کر رہے ہو تو وہ سن بھی رہے ہیں، وہ جواب دے بھی رہے ہیں اور تمہاری نصرت کے لیے کھڑے بھی ہیں۔ عزادارو، ایک تو جواب آیا وہاں سے گنج شہیدہ سے، دوسرا ایک جواب آیا خیمے سے۔ ابھی علی اکبر کا مصائب سنا ہے نا، اس کے بعد کی شہادت کے چند جملے مجھ سے سن لو، گفتگو تمام ہے۔ میں کیسے اس لفظ کو پڑھوں، مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، بہت لفظوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی حسین نے صدائے حلمی بلند کی ویسے ہی خیمے سے رونے کی آوازیں آئی۔ جناب زینب و ام کلثوم کی بیویوں کی صدائے گریہ بلند ہوئی، حسین گھوڑا موڑ کر کے خیمے کے دروازے پر آ گئے۔ میری ماں جائیوں، ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب ام کلثوم سے روایت ہے، جناب ام کلثوم آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا بھیا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ سنو روایت سنو، جناب ام کلثوم نے شہزادی نے کہا کیا؟ کہا بھیا جب کوئی مچھلی پانی سے باہر نکل آتی ہے تو وہ سانس لینے کے لیے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے، اپنی حیات کو بچانے کے لیے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، اور اگر اسے پانی نہ ملے تو وہ مر جاتی ہے۔ بھیا علی اصغر بھی اسی طرح کبھی منہ کھول رہا ہے کبھی منہ بند کر رہا ہے، بھیا اسے پانی نہ ملا تو علی اصغر بھی لگتا ہے جان دے دے گا۔ اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ 6 مہینے کی جان، اللہ تمہاری آغوشوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو، امام حسین نے ننھے سے علی اصغر کو لیا اور لے کے کہا اچھا اسے پانی پلا کے لاتا ہوں۔ حسین آئے میدان کربلا میں، ابھی باقر مشہدی صاحب پڑھ رہے تھے نا اپنے لیے کہ میں عاشورہ 2023 کا کیا ہے انہوں نے، اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے، کہ جولائی میں پڑا تھا عاشورہ تو کوئی 5 منٹ بھی دھوپ میں رہ نہیں پا رہا تھا، زمین پہ بیٹھ نہیں پا رہا تھا، اتنی زمین تپتی ہے مئی جون میں جولائی میں عراق کی۔ حسین نے اصغر کو زمین پہ لٹایا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں اندازہ، مگر روایت کہتی یہی ہے کہ حسین نے پانی بچے کے لیے طلب کیا، جواب نہ آیا تو اصغر کو زمین پہ لٹا دیا۔ آقا زمین بہت جل رہی ہے کہ اگر پانی مل جائے گا تو زندگی بچ جائے گی، اصغر کچھ دیر برداشت کر لے، اور آواز دی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین خود پانی پی لے گا تو لاؤ اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ اولاد والے ہو نا، کتنی دیر بچوں کو مصیبت میں دیکھ سکتے ہو؟ جواب فوراً نہ آیا، حسین نے تڑپ کے علی اصغر کو اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا۔ میرے لال تم تو خود حجت خدا کے فرزند، بیٹا انہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم پیاسے کتنے ہو،
بیٹا تم خود حجت تمام کر دو. علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرائی. ارے زبان کی شکل میں نہ تھی, اتنے کانٹے پڑے تھے, اتنی سوکھی ہوئی تھی. ادھر لشکر بے چین ہوا, ادھر حرملہ کو ابن سعد نے حکم دیا اقطع کلام الحسین. اچھا کمل اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے. 3 پھل کا تیر, کبھی جانا سالار جنگ میوزیم میں یا دہلی میوزیم میں 3 پھل کا تیر وہاں رکھا ہوا مل جائے گا. 6 مہینے کا بچہ 3 پھل کا تیر جب رہا ہوا, رئیس الواعظین پڑھتے تھے کہ ایک پھل علی اصغر کے کانوں میں پیوست ہوا, دوسرا پھل علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا, اور تیسرا پھل علی اصغر کے بازو میں پیوست ہوا. بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا, سمجھتے ہو؟ ارے علی اصغر داہنی طرف آغوش میں تھے, پلٹ کے بائیں طرف آ گئے. اور باپ کے بازو میں پیوست ہو گئے. حسین نے تیر نکالا, خدا کی قسم علی اکبر کے کلیجے سے برچی نکالنے سے زیادہ مشکل اصغر کے گلے سے تیر نکالنا, اس لیے کہ 18 برس کا کڑیل جوان, اس کی جسمانی طاقت اور ہوتی ہے 6 مہینے کے بچے کی جسمانی کیفیت اور ہوتی ہے. نہ جانے کیسے حسین نے تیر کو الگ کیا, چلو لگا دیا, ایک ایک قطرہ خون جمع کرتے رہے ہیں. میرے لال, میرے چلو کو پانی سے نہیں بھرا گیا تو خون سے بھر رہا ہے. حسین نے وہ خون اپنی پیشانی پہ ملا, آواز دی نانا یہ امت نے تحفہ دیا ہے, نانا حسین اسی طرح آپ سے ملاقات کرنے آ رہا ہے. حسین ننھا سا لاشالی خیمے کی طرف بڑھ رہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائہ و تسلیما. انا للہ والے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ, اس مجلس عزا کو قبول فرما. والے والے جو مومنین و مومنات شہید کی بارگاہ میں آئے ہیں شہید کے پرسے کے لیے, ان کے یوم شہادت کی یادگار کے لیے, پالنے والے کسی کو مایوس نہ کرنا. پالنے والے شہید کے واسطے سے اہل بیت کہ طفیل میں تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما. تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے مستضعفین عالم کی خصوصی حفاظت فرما. مومنین و مومنات پر اپنی رحمت کا نزول فرما. پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام کے معین و مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.